السلام علیکم. پلیز سبسکرائب مائی چینل وحشت تیرے عشق کی. عریش کے جاتے ہی ارسل اپنے آپ کو نارمل کرنے لگا. وہ سگریٹ جلاتا ہے. اپنے کمرے کی ٹیرس پر آیا. اس کی نظر اندھیرے میں بیٹھے اپنے باپ احمد صاحب پر گئی جو اپنا سر ہاتھوں میں گرائے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ارسل ان کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر جلدی سے کمرے میں آیا. اپنی شرٹ کو ڈالے نیچے لون میں اپنے بابا احمد صاحب کے پاس چلا گیا. ارسل اپنے باپ احمد صاحب کے پاس آیا جو اپنا سر ہاتھوں پر گرائے بیٹھے ہوئے تھے. ارسل نے غور سے دیکھا. شاید نہیں یقیناً ان کی آنکھ میں آنسو تھے. ارسل کے دل کو کچھ ہوا تو فوراً سے اپنے بابا کے پاس آیا. بابا کیا ہوا آپ کو؟ احمد صاحب جو اپنے ماضی کو سوچ رہے تھے ارسل کو اس طرح اچانک اپنے سر پر کھڑا دیکھ تو جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے. ارے بیٹا تم کب آئے؟ میں تو ابھی آیا ہوں. پر آپ ٹھیک نہیں لگ رہے بابا. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارسل نے پریشانی سے پوچھا. بیٹا کچھ نہیں، بس کچھ ماضی کی تلخ یادیں پیچھا نہیں چھوڑتیں. بابا آپ سب بھول کیوں نہیں جاتے؟ ارسل نے کہا. تو احمد صاحب بولے. بیٹا کیسے بھول جاؤں؟ میں ایک ایسی عورت کا گناہ گار ہوں جو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی میرے ہاتھوں ذلیل ہوئی. وہ بیوی تھی میری. مجھے اس پر اعتبار کرنا چاہیے تھا. اس کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ اس کی دنیا تو مجھ میں تھی اور میں نے ہی اس کی دنیا ختم کر دی. بابا آپ نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا؟ آپ پریشان مت ہوں. آپ پلیز ماما کو بھی معاف کر دیں. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ارسل بیٹا میں نے آپ کی ماما کو تو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا، لیکن میں جس کا گناہ گار ہوں پتہ نہیں اس نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں. میں اتنے سال اس سے غافل رہا. جب حقیقت عیاں ہوئی تو وہ اس دنیا میں نہیں تھی. احمد صاحب بولے تو ارسل نے اپنے باپ کو گلے سے لگایا. بابا آپ ٹینشن مت لیں. بابا اور ارسل اپنے باپ کو گلے لگائے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے بولا. ان کا دھیان اس بات سے ہٹانے کے لیے بولا. بابا آپ کے پہلے بچے کی شادی ہے. آپ کو تو اس کی کوئی خوشی ہی نہیں لگتا. آپ دادا نہیں بننا چاہتے کیا؟ ارسل شرارت سے بولا. احمد صاحب اس کی بات پر مسکرا اٹھے. اس طرح ارسل اپنے باتوں سے ان کا دھیان دوسری طرف کر جاتا ہے. ادھر چودھری راشد اقبال کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیتا ہے اور شادی کی ساری ذمہ داریاں بھی اٹھاتا ہے. مگر چودھری اندر ہی اندر سلگ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اس سردار کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. سردار شاہنواز سے چودھری راشد کی بہت پرانی دشمنی تھی. ادھر ماہی اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جس شخص نے اس کی عزت کو تار تار کیا وہی شخص اس کے جسم اور جاں کا مالک بن بیٹھا ہے. آج اسی کی سیج سجائے بیٹھی تھی. اپنے ماں باپ کے کافی زیادہ سمجھانے کے باوجود وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو نہیں بھول پائی تھی. وہ چاہ کر ایسے شخص کو قبول نہیں کر پا رہی تھی جس نے اس کی عزت کو تار تار کیا ہے. وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ دروازہ کھلا اور ارسلان اندر داخل ہوا. حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آج نشے میں نہیں تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا. وہ چلتا ہوا ماہی کے پاس آیا جو ابھی بھی سوچوں میں اتنا مگن تھی کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے اس کو اس چیز کا پتہ بھی نہ چلا. ارسلان ماہی کے کھوئے ہوئے انداز پر مسکرایا اور اس کی گال پر انگلی ٹریس کرنے لگا. اپنے گال پر کسی انگلی کا لمس محسوس کر کے فوراً سے گھبرا کر ارسلان کی طرف دیکھنے لگی. ارسلان کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کو وہ سیاہ دن یاد آیا جو اس کی زندگی کا بدترین دن تھا. وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تو ارسلان کو بالکل بھی اچھا نہ لگا. کیا ہوا؟ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ آپ میرے قریب مت آئیں. ماہی پینک ہوتے ہوئے بولی. ارے ماہی میری بات سنو. ارسلان ماہی کو دونوں بازوں سے پکڑتا ہے مگر ماہی اپنے حواس کھوتے ہوئے ارسلان کے بازوں میں جھول جاتی ہے. ارسلان ماہی کے اس طرح سے بے ہوش ہونے پر کافی پریشان ہوا تھا. مراد جب رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر سے ہانیہ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا. ارے یار جب سے ملی ہے تب سے ہر طرح یہی دکھائی دے رہی ہے.
کیا کروں اس کا؟ مراد ہانیہ کو سوچتے ہوئے بولا، اور اس کے ہونٹوں پر تل تو جان لیوا تھا یار۔ مراد سوچتے ہوئے اپنے ہونٹ کو دانتوں میں دبا گیا۔ ملنا پڑے گا صبح۔ وہ ہانیہ کو سوچتے ہوئے مسکرایا اور اپنے تکیے کو زور سے گلے لگاتا ہوا سونے کی تیاری کرنے لگا۔ دوسری طرف ہانیہ کے جسم میں بہت درد ہو رہا تھا اور اس کو پین کلر دیتی ہے اور سونے کے لیے بولتی ہے۔ ہانی سر ہلاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ جاتی ہے اور سونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ حور ہانیہ جب سے گھر آئی تھی اس کے جسم میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ گرنے کی وجہ سے وہ بھی جب لیٹتی ہے تو بے ساختہ مراد کو یاد کرتی ہے اور اس کی بے باک گفتگو سوچ کر پھر سے سرخ ہونے لگتی ہے۔ جب سے ٹکرایا ہے جان ہی نہیں چھوڑ رہا، بار بار ذہن میں آ جاتا ہے۔ ہانیہ غصے سے سوچتی ہے اور سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے۔ ماہی کو صبح جب ہوش آیا تو اس کی نظر سب سے پہلے ارسلان پر گئی، جو اس کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا بہت مزے سے سو رہا تھا۔ ماہی جلدی سے اس کے حصار کو توڑ کر اٹھنا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی کہیں ارسلان اٹھ نہ جائے۔ وہ جتنا اٹھنے کی کوشش کرتی ارسلان کا حصار اتنا ہی مضبوط ہو جاتا۔ جب وہ تھک ہار گئی تو رونے والی ہو گئی۔ وہ اس شخص کو اپنے پاس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان سب باتوں کے بعد جب اس کا دھیان اپنے کپڑوں پر گیا تو حیران رہ گئی۔ اس نے رات والا شادی کا جوڑا نہیں بلکہ سادہ سی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ماہی ایک دم سرخ ہو گئی تھی، جیسے چہرے پر جسم کا سارا خون آ گیا ہو۔ وہ پہلے ہی ہلکان ہوئی بیٹھی تھی، ہچکیاں لیتے رونا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ کل رات ارسلان نے اس کے بے ہوش ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ ارسلان جس کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا اس کو ہچکیاں لیتے روتا دیکھ کر فوراً سے اٹھا۔ ارے ماہی، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم نے رونا سٹارٹ کر دیا۔ دور رہیں میرے سے، میرے قریب مت آئیں، ماہی روتے ہوئے چلائی۔ ٹھیک ہے میں قریب نہیں آتا پر تم ریلیکس رہو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مجھے نہیں پتا، بس آپ مجھ سے دور رہیں، آپ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے میری بے ہوشی کا بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ ارسلان ماہی کی بات کا مطلب سمجھ کر فوراً بولا، نہیں ماہی، میں نے تمہارے ساتھ رات کو کچھ غلط نہیں کیا۔ ارسلان نے اپنی صفائی میں بولنا چاہا، میں تو تمہاری رضامندی چاہتا ہوں۔ ماہی چیختے ہوئے بولی، اس دن کیوں نہیں رضامندی لی تھی؟ اس دن کیوں زبردستی کی تھی؟ میرے ساتھ آپ اتنے اچھے ہیں نہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارسلان پھر سے بولا۔ ماہی کے قریب ہونے لگا۔ ماہی میری بات سنو۔ ماہی بولی، دور رہیں میرے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پاس نہیں آتا، تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتے کا کہتا ہوں، کپڑے الماری سے لے لینا، چلو اٹھو شاباش۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب نہ آؤں تو تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی، نہیں تو میں بھی تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ وہ ذرا سنجیدگی کے ساتھ کہتا باہر نکل گیا کمرے سے۔ حور اور ہانیہ دونوں یونیورسٹی پہنچ چکی تھی اور اپنی کلاسز لینے کے لیے کلاس میں موجود تھیں۔ ہانیہ کے جسم میں درد تھا۔ ہانی بولی، حور میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، ایسا کرو تم سر کے آفس چلے جاؤ اور وہاں سے نوٹس لے آؤ، اس سے پہلے کوئی اور لے لے۔ حور بولی، ٹھیک ہے تم بیٹھو میں لے آؤں گی۔ حور سر امجد کے آفس میں گئی تو سر امجد بولا، ہاں وہ میں نے پرنسپل کو پکڑا دیے تھے، آپ پرنسپل کے آفس سے لے لیں جا کر۔ حور ٹھیک ہے سر کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور پرنسپل آفس کی طرف چلنے لگ گئی۔ اس نے دروازہ ناک کیا تو اندر سے کم ان کی آواز آئی۔ حور اندر گئی تو پرنسپل کے چیئر پر کوئی خوبرو شخص بیٹھا ہوا تھا۔ حور اپنے سامنے شہریار کو دیکھ کر تھوڑا سا کنفیوز ہوئی اور وہیں شہریار آنے والے کو دیکھنے لگا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی معصوم سی آنکھیں، پھولے ہوئے گال اور نیلی آنکھیں، اس میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ شہریار کو اس طرح اپنی طرف دیکھتا پا کر حور کنفیوز ہوئی۔ تبھی پرنسپل بھی وہاں پر آ گیا۔ بیٹا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پرنسپل نے پوچھا تو حور بولی، سر وہ سر امجد نے نوٹس لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اوہ ٹھیک ہے، وہ میں نے اسٹاف روم میں رکھوا دیے ہیں، آپ وہاں سے لے لو۔ حور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔
مگر شہریار کی آنکھیں اس کی طرف دیکھتی رہیں جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔